علم و ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا FGN چینل۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گنبد خضرا کا تصور بان کے آنکھیں بند کر کے پڑھے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ اے ختم رسل مکی بدنی، اے ختم رسل مکی بدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، بولو اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، ہاں کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم، نور مجسم، اے نور مجسم، تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ہے ختم رسل مکی مدنی، اوصاف تو سب نے پائیں گے، اوصاف تو سب نے پائیں گے، پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائیں گے، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، ہاں کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے گو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے گو، تم عرش بری پر پہنچے گو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذی
شان نبی ذی شان نبی ہے سب، لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے گو، تم عرش بری پر پہنچے گو۔ ذی شان نبی ہے سب، لیکن ذی شان نبی ہے سب، لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے۔ ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل نی خیرات محمد کر پا کر، خیرات محمد کی پا کر، اس شان سے کہتے ہیں منگتے ہو، خیرات محمد کی پا کر، اس شان سے کہتے ہیں منگتے ہو، اس شان سے کہتے ہیں منگتے کہ دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے۔ ختم رسل مکی مدنی، دل کس کو دکھائے چیر کے غم، دل کس کو دکھائے چیر کے غم، اسی آقا مداوا کون کرے، دل کس کو دکھائے چیر کے غم، اسی آقا مداوا کون کرے، اسی آقا مداوا کون کرے۔ اے رحمت عالم عالم، اے رحمت عالم، تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے۔ رحمت عالم، تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے۔ ختم رسل ہو جائے اگر ایک چشم کرم، ہو جائے اگر ایک چشم کرم، ہو جائے اگر ایک چشم کرم، محشر کے اگر محشر کس بات کا ہمیں ڈر، ہم جس کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو واقع ہوں گے، ہو جائے اگر ایک چشم کرم، ہو جائے اگر ایک چشم کرم، محشر میں فنا کی لاج رہے، محشر میں فنا کی لاج رہے، محشر میں ہماری لاج رہے۔ اے شافع محشر تیرے سوائے، شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ ہو جائے اگر ایک
چشم کرم ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں ہماری لاج رہے گو محشر میں ہماری لاج رہے اے شافع محشر تیرے سوا ہے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ ایف جی این چینل کے ناظرین، نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ سنت و بھرا بیان سماعت فرمائیے کہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے ہو سکتا ہے اس کی برکتیں جاتی رہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین اور مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ اور ایک مدنی پھول یاد رکھے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ نصیب ہوگا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بڑے وقت سے اچھی نیتیں کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے، بیان سے پہلے، درس سے پہلے، تلاوت قرآن سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے، نیتیں کروائی بھی جاتی ہیں۔ مدنی ماحول سے جو وابستہ ہیں، ثواب کمانے کی تمنا بھی ہے، تو یہ اپنے معمولات میں اچھی نیتیں کرنا شامل رکھتے ہیں۔ آئیے میں کچھ آپ کو بیان سننے کی اچھی نیتیں کرواتا ہوں، تاکہ بیان سننے کا جو ثواب ہے وہ بھی ملے، اور جو اچھی نیتیں مزید ہم کریں گے اس کا بھی ثواب ہمیں حاصل ہو۔ تو سب سے پہلے تو یہ نیت کرے کہ علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھ کر سنوں گا۔ یہ بھی نیت کر لے کہ دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سچ اعلیٰ ترین انسانی صفات میں سے ایک ہے۔ سچ بولنا اچھی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ سچ بولنے والا اس کی برکت سے ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس یعنی جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول کر ہمیشہ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، کیونکہ جو جھوٹی بات کی تھی وہ اسے یاد رکھنی پڑتی ہے کہ میں نے کیا کہا تھا۔ سچ بات یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو جھوٹ بولنے والا ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ سچ بولنے والے کو اللہ پاک کا شکر بجا لانے کی توفیق ملتی ہے، جبکہ جھوٹے آدمی کی اگر کوئی خواہش پوری نہ ہو تو وہ شکوے شکایت کرنے پر اتر آتا ہے۔ سچ انسان کی بلند ہمتی، اعلیٰ سوچ، بزرگی، تقوی اور صبر کی علامت بنتا ہے، جبکہ جھوٹ انسان کو اللہ پاک سے دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ جھوٹ جو بولتا ہے، یہ اس کا جھوٹ بولنا اسے اللہ پاک سے دور کر دیتا ہے، یہ اس کا سبب بنتا ہے۔ آج کے بیان میں ہم انشاءاللہ عز و جل جھوٹ کی تباہ کاریاں اور سچ کے فضائل و برکات کے بارے میں سنیں گے۔ آئیے اس سے متعلق پہلے ایک حکایت عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص
سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر میں شراب نوشی، بدکاری، چوری اور جھوٹ بولنے سے محبت رکھتا ہوں۔ میری یہ 4 عیب ہیں، مجھے اس سے محبت ہے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو حرام کہتے ہیں، جبکہ مجھ میں ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اس بات پر راضی ہو جائے کہ میں ان میں سے کسی ایک چیز کو ترک کر دوں، ایک چیز کو چھوڑ دوں، تو میں آپ پر ایمان لانے کو تیار ہوں۔ جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز میں چھوڑنے تیار ہوں، چاروں چیزیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر آپ اجازت دیتے ہیں اور جو آپ کہے وہ ایک چیز میں چھوڑتا ہوں، اگر آپ کہے تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ نبی رحمت مالک کوثر و جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے اس بات کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے گیا تو اسے شراب پیش کی گئی، ایسی گیدرنگ میں بیٹھا ہوگا جہاں شراب پیش کی گئی، تو اس نے سوچا کہ اگر میں نے شراب پی لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شراب پینے کے متعلق پوچھا اور میں نے اگر جھوٹ بول دیا کہ میں نے شراب نہیں پی تو وعدہ خلافی ہوگی، اور اگر میں نے سچ کہا کہ میں نے شراب پی ہے تو مجھ پر ہو سکتا ہے کہ حد قائم کی جائے، مجھے سزا دی جائے۔ یہ سوچ کر اس نے شراب پینا ترک کر دی، وہ شراب پینے سے باز آ گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اسے بدکاری کا موقع کہیں سے میسر آیا، بدکاری کرنے کا موقع ملا۔ اس کے دل میں پھر وہی خیال آیا جو شراب پیتے وقت آیا کہ اگر میں نے بدکاری کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس کے متعلق پوچھ لیا اور میں اگر جھوٹ کہتا ہوں تو وعدہ خلافی ہوگی، سچ کہتا ہوں تو کہیں مجھے سزا نہ دی جائے، لہٰذا اس نے اس گناہ کو بھی ترک کر دیا۔ اسی طرح اس نے جن گناہوں کا ذکر کیا تھا کہ میں ان گناہوں سے محبت کرتا ہوں، جیسے چوری، تو اسے چوری کا جب معاملہ درپیش ہوا تو اسے پھر وہی بات یاد آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ جھوٹ کہوں گا تو وعدہ خلافی، سچ کہوں گا تو سزا کا مستحق ہو سکتا ہوں۔ لہٰذا وہ ایک ایک کر کے اپنے گناہوں سے بچتا رہا اور یوں گناہوں سے اسے چھٹکارا نصیب ہو گیا۔ جب وہ خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت اچھا کیا کہ جب میں جھوٹ بولنے سے بچا تو مجھ پر تمام گناہوں کے دروازے بند ہو گئے۔ اس کے بعد وہ شخص تمام گناہوں سے تائب ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ جب ایک شخص نے جھوٹ کو چھوڑ کر سچ بولنے کا پکا ارادہ کر لیا تو اس کی برکت سے وہ کئی کبیرہ گناہوں سے باز رہنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ تمام بری عادتوں میں سب سے بری عادت جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ زبان سے بولا جائے، خواہ عمل سے ظاہر کیا جائے، بہرے صورت قابل مذمت ہی ہے۔ جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے خلاف کوئی اور بات کی جائے۔ جیسے کوئی ہفتہ وار اجتماع میں نہیں آیا اور
اسے کسی نے پوچھ لیا کہ تم ہفتہ وار اجتماع میں آئے تھے یا گئے تھے، اگر اس نے کہا کہ ہاں میں گیا تھا جبکہ وہ نہیں گیا تھا، تو حقیقت کے خلاف بات کی، یہ جھوٹ ہوا۔ کسی نے کھانا نہیں کھایا ہے اور اس کو پوچھ لیا آپ نے کھانا کھایا ہے، اب اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے کھانا کھایا ہے، تو یہ حقیقت سے خلاف بات کی اور یہ جھوٹ ہو گیا۔ لہٰذا جھوٹ بولنا ایسی بری عادت ہے کہ ہر مذہب میں اسے برا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں تو برا سمجھا ہی جاتا ہے، بلکہ ہر مذہب میں اسے برائی ہی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے دین اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تاکید کی ہے۔ قرآن پاک نے کئی مقامات پر اس کی مذمت بیان فرمائی، اور جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت بھی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک پارہ 17 سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، ترجمہ کنز العرفان، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ پارہ 4 سورۃ النحل کی آیت نمبر 105 میں ارشاد ہوتا ہے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وَأُولَئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، جھوٹا بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی جھوٹے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایف جی این چینل کے ناظرین، بیان کردہ آیت مقدسہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، جھوٹ بولنا اور افطرا کرنا، یعنی کسی پر جھوٹا الزام لگانا، بے ایمانوں ہی کا کام ہے۔ امام المتکلمین حضرت علامہ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ اس بات پر مضبوط دلیل ہے کہ جھوٹ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور بدترین برائی ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے اور جھوٹا الزام لگانے کی جرأت وہی شخص کرتا ہے جسے اللہ کریم کی نشانیوں پر یقین نہ ہو، یا جو شخص غیر مسلم ہو اور اللہ پاک کا جھوٹ کی مذمت میں اس طرح کا کلام کرنا نہایت ہی سخت تنبیہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، بار بار جھوٹ بولنا ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے۔ بار بار جھوٹ بولنا یہ ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے اور جھوٹے شخص کے اندرونی بگاڑ کا بھی سبب بنتا ہے۔ جھوٹ ایک ایسا مرض ہے جو ایمان کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے۔ جھوٹ کا مرض لاحق ہونے کا انداز بھی نرالا اور غیر محسوس ہوتا ہے۔ انسان ہر بار جھوٹ بولتے ہوئے یہی سوچتا ہے کہ ایک بار جھوٹ بولنے سے کون سا بڑا نقصان ہو جائے گا، حالانکہ معاشرے میں بگاڑ عموماً جھوٹ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ جھوٹ بولنے والا اللہ پاک کے یہاں بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اللہ پاک کے یہاں یہ بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ آئیے جھوٹ کی تباہ کاریوں پر مشتمل 3 احادیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے، نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے، یعنی گناہ ہے، اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے۔ فسق و فجور یعنی گناہ ہے اور گناہ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہیں، اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق
یعنی بہت سچ بولنے والا ہو جاتا ہے، جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا ہو جاتا ہے۔ تیسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ ایسا عمل جس کا کرنے پر جہنم میں جانا ہوگا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا، وہ عمل جو جہنم میں لے جاتا ہے، وہ فرمایا وہ جھوٹ بولنا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ جھوٹ کتنی خطرناک بیماری ہے۔ انسان مسلسل جھوٹ بولتے رہنے کی وجہ سے اللہ پاک کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارا نام تھانے میں یعنی پولیس اسٹیشن کے اندر مجرموں کے رجسٹر میں درج کر دیا جائے، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہمارا دن کا چین، راتوں کی نیند، سکون سب برباد ہو جائیں گے۔ مگر غور کیجئے کہ جب مجرموں کی فہرست میں اپنا نام دیکھنا کسی کو منظور نہیں، تو رب کائنات کے نزدیک اگر کسی کو جھوٹوں کی فہرست میں ڈال دیا جائے اور مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے اسے کذاب یعنی بڑا جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جائے، ایک مسلمان کو یہ بھی گوارا کیسے ہو سکتا ہے؟ گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کو معلوم ہو کہ فلاں راستے میں قدم قدم پر خطرہ ہے، اس پر جانے سے جان کا خطرہ، مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو عقل مند شخص ہمیشہ اس راستے پر جانے سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اگر پتہ چل جائے کہ یہ راستہ خطروں سے خالی نہیں تو راستہ بدل دیا جائے گا۔ مگر افسوس، ہمیں اپنی دنیا بہتر بنانے کی فکر تو ہر دم لگی رہتی ہے، لیکن ہم اپنی آخرت اچھی بنانے کی کوشش سے بالکل غافل ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ جہنم کی طرف جانے والا ایک خطرناک راستہ ہے، مگر سارے خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی تیزی سے اور بڑی بے باکی سے اس راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، اب تو جھوٹ بولنے والوں نے معاذ اللہ جھوٹ کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ دنیا میں جھوٹ بول کر چند روپیوں کا فائدہ اٹھانے والے، جھوٹے لطیفوں کے ذریعے دوسروں کو ہنسانے والے، جھوٹے خواب سنا کر دوسروں کا دل بہلانے والے، اپنے نام کے ساتھ جھوٹے القابات لگا کر حب جاہ یعنی عزت و شہرت کی محبت کا سامان کرنے والے، یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد جھوٹ کا عذاب ہرگز ہرگز برداشت نہ ہو سکے گا۔ عذاب کیا ہے؟ سنیے، ہمارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے، میں اس کے ساتھ چل دیا۔ میں نے 2 آدمی دیکھے، ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا، یعنی لوہے کی کیلیں نکالنے کے لیے جو آلہ ہوتا ہے، جس کو ہماری عام زبان میں ہتھوڑا کہتے ہیں، جس کے ایک طرف کیل ٹھوکنے کے لیے اور دوسری طرف کیل نکالنے کے لیے 2 آکڑے بنے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ہاتھ میں لوہے کی زنبور تھا، لوہے کی کیل نکالنے والا آکڑا جیسا آلہ تھا، جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا تھا، پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑوں میں ڈال کر اسے بھی چیرتا۔ اتنے میں جب دوسرا والا چیرتا،
تو اتنے میں پہلا والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا. میں نے لانے والے شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. کہ اس کا جب دوسرا جبڑا چیرا جائے گا تو پہلا جبڑا صحیح ہوگا، پھر جب پہلا جبڑا چیرا جائے گا تو دوسرا جبڑا صحیح ہو جائے گا. یہ سلسلہ، یہ عذاب کا سلسلہ قبر میں قیامت تک جاری رہے گا. مشہور بزرگ حضرت ابو عبد الرحمن حاتم اسم بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا. جھوٹا شخص دوزخ میں کتے کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، اس کا چہرہ مسخ ہو جائے گا. حسد کرنے والا یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنے والا جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا، اور غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا. آج ہم غور کریں کہ یہ وہ جانور ہیں جس سے ہم گھن محسوس کرتے ہیں. سور جس سے ہم گھن محسوس کرتے ہیں. بندر کی شکل میں آنا کسی کو پسند نہیں ہوگا. کتے کی شکل میں تبدیل ہو جانا کسی کو پسند نہیں ہوگا. کسی نے اگر کسی کو کتا کہہ دیا، کیا ہے؟ صرف زبان سے کہا، شکل تبدیل نہیں ہوئی، لیکن کسی کو تان کے طور پر، گالی کے طور پر صرف کتا کہا. جس کو کتا کہا جاتا ہے وہ آستینیں چڑھا لے گا، وہ بپھر جائے گا، غصے میں آ جائے گا. تیری ہمت کیسی ہوئی مجھے کتا کہنے کی؟ تو ہوتا کون ہے مجھے ایسا کہنے والا؟ صرف کہاں ہے، شکل تبدیل نہیں ہوئی. تو غصے کا عالم یہ ہے، اگر جھوٹ بولنے کی عادت کی وجہ سے جہنم میں کتے کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے تو ہمارا بنے گا کیا؟ ذرا سوچیے. جب صرف کتے کا لقب پانا ہمارے لیے قابل مذمت ہے، ہم برا سمجھتے ہیں، تو کتے کی شکل میں تبدیل ہونا کیسے پسند کر سکتے؟ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لہٰذا اپنے آپ کو جھوٹ بولنے، کسی مسلمان کا حسد اپنے دل میں بٹھانے اور کسی کی غیبت کرنے سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ جہنم میں نہ جانا پڑے. اگر جہنم میں گئے اور ان برائیوں کے عادی تھے تو کہیں ہماری شکل تبدیل نہ کر دی جائے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت میں جہاں اپنے مسلمان بھائی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کا شکار ہونے والوں اور لوگوں کی غیبت کرنے والوں کے لیے درس عبرت ہے، وہی جھوٹ بولنے والوں کے لیے بھی سبق موجود ہے. اگرچہ جھوٹ بول کر اس فنا ہو جانے والی دنیا میں کامیابی پانے والا پھولے نہیں سماتا، لیکن قبر و آخرت میں سوائے افسوس سے ہاتھ ملنے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا. ذرا غور کیجئے، دنیا میں دانت کا درد نہ سہ سکنے والا آخرت میں جبڑے چیرے جانے پر ہونے والی تکلیف کیسے برداشت کر سکے گا؟ اگر منہ میں چھالا آ جائے، جبڑے میں چھالا آ جائے، یا دانتوں میں درد ہو، نیند حرام ہو جاتی ہے، بندے کا چین و سکون برباد ہو جاتا ہے. ڈاکٹروں سے علاج کرواتا ہے، چھالا چلا جائے، دانتوں کا درد ختم ہو جائے، کسی نے کوئی نسخہ بتایا فوراً عمل کرتا ہے کہ بس اس پریشانی سے جان چھوٹے. تو جبڑے چینے جانے کا عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری کمزوری اور ناتوانی کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں ایک مچھر کے کاٹ لینے پر ہم بے قرار ہو جاتے ہیں. جھوٹ بولنے کی وجہ سے قبر میں ہونے والا عذاب کیسے سہ سکیں؟ ذرا سوچئے. اور اکثر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹا شخص اپنے جھوٹ کی وجہ سے اس دنیا میں ہی عذاب الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. جی ہاں، قبر میں جو عذاب ہوگا وہ تو بعد کا معاملہ ہے، وہ تو ہونا ہے، لیکن دنیا میں بھی جھوٹے شخص کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. چنانچہ ایک شخص نے اپنے چچا کے بیٹے کا مال چرا لیا، اپنے کزن بھائی کا مال چرا لیا. مالک نے چور کو حرم کعبہ میں پکڑ لیا اور کہا کہ یہ مال میرا ہے. تو چور نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو،
اس شخص نے کہا ایسی بات ہے تو قسم کھا کہ یہ مال تیرا نہیں، یہ تیرا ہے مال، میرا نہیں۔ یہ سن کر اس چور نے کعبہ شریف کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر جھوٹی قسم کھا لی کہ یہ مال میرا ہے، میرے کزن کا نہیں۔ یہ دیکھ کر مال کے اصل مالک نے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ چور ایک دم پاگل ہو گیا۔ اس کی دعا اس طرح مستجاب ہوئی کہ وہ چور وہیں پاگل ہو گیا، اور وہ مکہ شریف میں اس طرح چیخنے چلانے لگا، مجھے کیا ہو گیا اور مال کو کیا ہو گیا اور مال کے مالک کو کیا ہو گیا۔ یہ خبر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اس سے وہ مال لیا اور مال جمع کر کے جس کا تھا اس کے سپرد کر دیا۔ وہ اسے لے کر چلا گیا جس کا مال تھا، جبکہ وہ چور جو جھوٹا تھا پاگلوں کی طرح بھاگتا چیختا چلاتا رہا، یہاں تک کہ ایک پہاڑ سے نیچے گر کر مر گیا اور اسے جنگلی جانور کھا گئے۔ دنیا میں بھی جھوٹے شخص کو منہ کی کھانی پڑتی، عذاب اٹھانا پڑتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر طرح کے گناہوں خصوصاً جھوٹ سے بچنے اور سچ کی عادت بنانے کی کوشش کیجیے، اور اس کی عادت بنانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ یاد رکھیے، جیسے مقولہ ہے نا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ تل کو گلاب کے پھول میں رکھا جائے، تل سفید ہوتی ہیں، اس کو اگر گلاب کے پھول کے ساتھ رکھا جائے تو اس کا رنگ بھی گلابی ہو جاتا ہے، وہ صحبت کا اثر لیتا ہے۔ اسی طرح عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشقان رسول کی صحبت میں رہنے والا اللہ پاک اور اس کے رسول کی مہربانی سے انمول ہیرا بن کر خوب چمکتا ہے۔ جب دنیا کی کوئی چیز جیسے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، تل گلاب کے ساتھ رکھا جائے تو گلابی ہو جائے، تو انسان بھی اثر لیتا ہے جیسی صحبت میں رہے گا۔ بے نمازی کی صحبت میں بے نمازی بنے گا، جھوٹے کی صحبت میں جھوٹا بنے گا، دنیا دار کی صحبت میں دنیا دار بنے گا، گالی دینے والے کی صحبت میں گالی دینے والا بنے گا، شراب نوشی والے کی صحبت میں شراب پیے گا۔ جیسی صحبت میں رہے گا ویسا اثر چھائے گا، ویسے اخلاق اس کے اندر آئیں گے۔ اور کسی مسجد کے امام کے ساتھ رہے گا، عالم بنے نہ بنے، حافظ بنے نہ بنے، اس کا حلیہ اور اس کا کردار علماء کی صحبت سے ویسا ہو جائے گا، نمازی بن جائے گا، پاجامہ کرتا پہننا شروع کر دے گا، سر پر ٹوپی ہمیشہ رکھنا شروع کر دے گا، امامہ پہننا شروع کر دے گا، نمازوں کا پابند ہوگا، نمازوں کے بعد ذکر و اذکار کرنے والا بنے گا، علماء اہل سنت کی صحبت میں رہے گا تو ایسا اثر چھائے گا۔ دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین کی صحبت میں رہے گا تو ویسا اثر چھائے گا۔ کیا اثر چھائے گا؟ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنے گی، جھوٹ بولنے سے بچنے کی عادت بنے گی، نمازوں کی پابندی کی توفیق نصیب ہوگی۔ دعوت اسلامی کے مبلغین کی صحبت میں رہے گا تو اجتماعات میں آئے گا، تو جیسی صحبت میں رہے گا ویسا اثر چھائے گا۔ برے کی صحبت برا بنائے گی اور اچھے کی صحبت اچھا بنائے گی۔ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ تو اچھوں کی صحبت اختیار کیجیے، اگر جھوٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اچھوں کی صحبت اختیار کیجیے کہ ماحول بڑا اثر کرتا ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے گھر کا ماحول بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں دینی ماحول، علماء اہل سنت کے ماحول، دعوت اسلامی کے مبلغین کے ماحول سے وابستہ ہونے کے بجائے اپنے گھر میں پڑا رہوں گا تو میری عادت چھوٹ جائے گی، لیکن آج بدقسمتی سے گھر کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ بڑے اپنے چھوٹوں کو دنیاوی نفع کی خاطر جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں۔
باپ اپنے بیٹوں کو جھوٹ بولنا سکھاتا ہے، ماں اپنے بیٹے کو جھوٹ بولنا سکھا رہی ہے۔ آج بدقسمتی سے کیا گھر کا ماحول، کیا باہر کا ماحول، جو لوگ دین سے دور ہیں، جھوٹ کی عادت ان کے اندر سرایت کر گئی ہے، اور جھوٹ بولنا جیسے آج کسی کے نزدیک برا ہے ہی نہیں، برا سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، برا سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، تو بچے کو جھوٹ بولنا سکھا دیا جاتا ہے۔ گھر پر کوئی شخص آ گیا، باپ بیل بجی، باپ نے وہ دروازے کے اندر ایک لگا رہتا ہے نا کانچ، اس کے اندر سے دکھ جاتا ہے کہ کون آیا، پتہ چل گیا اچھا یہ آیا ہے، یہ بڑی لمبی کرے گا، یہ آیا یہ پیسوں کا مطالبہ کرے گا، یہ آیا ہے فلاں چیز کا مطالبہ کرے گا، تو باپ بچے کو کہہ دے گا کہ بیٹا دروازہ کھولو اور کہہ دو ابا نہیں ہے۔ یہ جھوٹ کی تربیت ہم نہیں دے رہے تو کون دے رہا ہے؟ بچہ باہر جائے گا، جھوٹ بولنا سیکھے گا، یہ بعد کی بات ہے، اسے سب سے پہلی تربیت اس کے باپ اور اس کی ماں کی طرف سے جھوٹ بولنے کی دی جا رہی ہے۔ پھر بچے کو ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہی نہیں ہے، اگر برا ہوتا تو باپ مجھ سے جھوٹ نہیں بلواتا، ماں مجھ سے جھوٹ نہیں بلواتی۔ لیکن آج بدقسمتی سے یہ ہمارے گھر کا ماحول ہوتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بلوانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے مکان میں تشریف فرما تھے، میری ماں نے مجھے بلایا کہ آؤ تمہیں کچھ دوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ جو بات کہہ رہی ہو کیا واقعی میں دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے عرض کی ہاں اسے کھجوروں دیں گی، جی ہاں اسے کھجوریں دوں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو کچھ نہیں دیتی تو یہ تیرے ذمے جھوٹ لکھ دیا جاتا، لیکن چونکہ تیری نیت تھی کہ تو اسے کھجوریں دے گی، تو اب یہ تیرا بلانا اور یہ کہنا کہ کچھ دوں گی جھوٹ نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں بچوں کو ڈرانے کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ دیکھو بھو بیٹا ہے، کسی بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، جبکہ جس طرف اشارہ کر کے ڈرایا جا رہا ہے وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ جھوٹ نہیں تو کیا ہے؟ پھر بچوں کو اپنے پاس بہلانے پھسلانے کے لیے لوگ کہتے میری مٹھی میں ہے، آؤ میں کچھ دوں گا۔ اب ہماری مٹھی میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ میں جس بات کی طرف توجہ دلا کر بلا رہا ہوں، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ ہے، ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ پھر بچہ جب آتا ہے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں، محبت کرنا ہے محبت کرتے ہیں، لیکن جو بات کہی تھی کہ کچھ دوں گا وہ نہیں دیا جاتا ہے۔ اس طرح ہم جھوٹ کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم مذاق میں جھوٹ بول رہے ہوتے، پھر کہا جائے کہ آپ نے کہا وہ جھوٹ ہے، تو کہتا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے مذاق میں جھوٹ جائز ہو جاتا ہے، جبکہ مذاق میں بھی جھوٹ وہی عتاب رکھے گا جو عام حالت میں جھوٹ کا عتاب ہے۔ یعنی جھوٹ چاہے سیریس حالت میں کہا جائے یا مزاحن کہا جائے یا مذاقن کہا جائے، جھوٹ بہرحال جھوٹ ہی ہے اور وہ ویسی ہی تباہی لاہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اچھا کچھ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، کورٹ کے باہر ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ کسی سے پیسے لیے اور وکیل کے سامنے جج کے سامنے جا کر وہ جھوٹی بات کہتے ہیں۔ یہ جھوٹی گواہی دینے والے بھی برے ہیں اور یہ اپنے اوپر گناہ لازم کرتے ہیں، گناہ کا عتاب اپنے اوپر لازم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹی گواہی اللہ پاک کے ساتھ شرک کے برابر ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والا، اس کے بارے میں فرمایا کہ جھوٹی گواہی اللہ پاک کے ساتھ شرک کے برابر ہے۔ اسی طرح جھوٹی قسمیں کھانا، آج ہمارے یہاں جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ کوئی سودا بیچنا ہے تو دکاندار جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، سچ کہہ رہا ہوں قسم خدا کی ایسا مال اب تک مارکیٹ میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ آپ ایک بار لے کر جائیں،
لوگ آپ سے پوچھنا پوچھے کہ کہاں سے لیا تو پھر بات کرنا. دکاندار جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اپنا سودا بیچنے کے لیے. جھوٹ بول کر جھوٹی قسم کھا کر سودا تو بیچ دیتے ہیں لیکن اپنی روزی سے برکت ختم کر دیتے ہیں. آج دکاندار یا لوگ عام طور پر جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں. تو جھوٹی قسمیں کھانا بھی انتہائی بری عادت ہے. افسوس ہمارے یہاں ترقی پانے کی جذبے کے تحت، چاہے وہ ترقی دنیاوی ہو یا کاروباری ہو یا کوئی اور لیول کی ترقی ہو، وہ پانے کے لیے جھوٹ کو سہارا لیا جاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیے اور یاد رکھیے جھوٹ ناجائز و گناہ ہے، مگر بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں کسی حاجت و ضرورت کے پیش نظر شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت بھی دی ہے اور اس میں گناہ نہیں. البتہ جس اچھے مقصد کو سچ بول کر حاصل کیا جا سکتا ہو اور جھوٹ بول کر بھی، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے. اگر اچھا مقصد جھوٹ سے حاصل کر سکتا ہو اور سچ بولنے میں حاصل نہ ہوگا تو اب بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا بھی جائز بلکہ واجب ہو جاتا ہے. جیسے اس کی مثال، کسی بے گناہ کو ظالم شخص قتل کرنا چاہتا ہے یا تکلیف دینا چاہتا ہے، اور جس کو قتل کرنا چاہتا ہے، جس پر ظلم کرنا چاہتا ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، تو وہ اس کے ڈر سے چھپا ہوا ہے، اس کے گھر میں وہ اس کے ڈر سے چھپا ہوا ہے. ظالم نے کسی سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، وہ اگرچہ جانتا ہو تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، اگرچہ جھوٹ ہے لیکن کسی اچھے کام کے لیے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے تو اس کے لیے یہ جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے. ایک اور مثال سمجھیں، کسی کی امانت اس کے پاس ہے، کوئی اسے چھیننے کے لیے پوچھتا ہے کہ امانت کہاں ہے، یہ انکار کر سکتا ہے کہ میرے پاس اس کی امانت نہیں. اگر پتہ چل جائے گا بتا دے گا کہ مجھے سچ بولنا ہے، بتا دے گا امانت فلاں جگہ پہ رکھی ہے، تو نقصان ہوگا. تو کسی مسلمان کو نقصان سے بچانے کے لیے اب وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا کہ کہاں ہے، تو اگرچہ جھوٹ ہے لیکن یہ جھوٹ حرام کا ارتکاب نہیں کروائے گا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سچ بولنے کی عادت بنائیے. دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. سچ بولنے کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی انڈیا نے ایک ایپلیکیشن لانچ کیا ہے جس کا نام ہے نیکی ٹائم. یہ ایپلیکیشن پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرے. اس میں نیک اعمال کا ایک آپشن موجود ہے. اس آپشن میں جائے، اس میں بہت سارے سوالات ہیں. ان سوالات میں کچھ ایسے سوالات ہیں جس پر عمل کرنا ہے، کچھ ایسے سوالات ہیں جس میں بچنے کی ترغیب ہے. تو ان سوالات پر عمل کریں، یعنی جس میں بچنا ہے تو بچے، جس پر عمل کرنا ہے تو عمل کریں. اسی میں ایک نیک عمل ہے 38 نمبر کا کہ پیارے اسلامی بھائیوں، سچ بولنے کی عادت بنانے، جھوٹ سے جان چھڑانے. اس میں ایک نیک عمل ہے کہ کیا آج آپ جھوٹ بولنے، غیبت و چغلی کرنے سننے سے بچیں. تو اب جو روزانہ یہ غور و فکر کرتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں، تو الحمدللہ یہ 38 نمبر کا سوال روزانہ ان کو یہ غور و فکر کروائے گا کہ آج کہیں جھوٹ تو نہیں بولا. پھر یہ غور و فکر کرنے والا اپنے مکمل گزشتہ دن کا جائزہ لے گا، از صبح تا رات غور کرے گا کہ کہیں مجھ سے جھوٹ بولنے کا گناہ تو نہیں ہوا. اگر گناہ ہوا ہوگا تو اس کو افسوس ہوگا اور اس کا یہ افسوس اس کی توبہ کا سبب بن سکتا ہے. تو یہ نیک عمل کو آپ اپنے اوپر لازم کر لیں. اس کا رسالہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ انڈیا کی کسی بھی شاخ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل جھوٹ سے بچنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ پاک ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں 2 مدنی پھول عطا فرمائے ہیں جسے ہر ہفتہ وار اجتماع میں بیان کے بعد پڑھ کر سنانا ہے، یاد دہانی کروانی ہے، تاکہ جو چیز بار بار تکرار کی جاتی ہے وہ دل میں قرار پا جاتی ہے. اور بڑے پیارے عمل امیر اہل سنت نے یہ 2 مدنی پھولوں میں ہمیں دیے ہیں، تو بار بار اس کی تکرار ہوگی، دل میں قرار پا جائے گا. اگر ہم ان عمل کے عامل ہو گئے
تو انشاءاللہ عز و جل کیسی برکتیں ملے گی وہ عمل سنیں گے تو پتہ چلے گا۔ عمل کیا ہے؟ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات ابتدا سے آخر تک آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے بخش دوں۔ تو یہ اللہ پاک یہ جو عمل ہے یہ ہر شب جمعہ کو کرنا ہے۔ تو آج شب جمعہ ہے، انشاءاللہ عز و جل مل جل کر دعا میں ہم اس عمل کو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ، جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہو۔ تو یہ جمعہ کے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر گناہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ بھی ہوگے تو اس دعا کی برکت سے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پڑھائے جانے والے درود پاک اور دعائیں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ شافی امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے،
جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا پبلشنگ ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ الحمدللہ عز و جل، مکتبۃ المدینہ انڈیا الحمدللہ عز و جل نئی کتابیں منظر عام پر لا رہا ہے، اور ابھی اس وقت میں سرپرست دعوت اسلامی مفتی عبدالحلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی جاری ہے۔ تو ان کی اسی عرس کے موقع پر دعوت اسلامی کا یہ پبلشنگ ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ انڈیا نے الحمدللہ ایک بڑی پیاری کتاب جس کا نام ہے فیضان سرپرست دعوت اسلامی، الحمدللہ عز و جل یہ کتاب شائع کیا ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں اور دعوت اسلامی انڈیا کے سرپرست بھی تھے۔ اللہ پاک نے بہت سارے کمالات سے انہیں نوازا تھا، مفتی بھی تھے۔ بہار شریف میں ددری کے اندر آپ کا مزار فائز الانوار بھی ہیں، وہاں عرس بھی جاری ہیں۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کی سیرت جاننے کے لیے کہ یہ کن کن کمالات، ان کے اندر کیا کیا کمالات تھے، اللہ پاک نے انہیں کیسے کمالات عطا فرمائے تھے، اس کے لیے مکتبۃ المدینہ سے یہ اسلامی بھائی رسالہ، تمام اسلامی بھائی یہ رسالہ حاصل کریں اور اس کو پڑھیں۔ اس کتاب میں کیا کیا ہیں؟ اس میں ہے تلاوت کا ذوق و شوق، سرپرست دعوت اسلامی کا تلاوت کا ذوق و شوق کیسا تھا، اس کے اندر اس کتاب کے اندر اس کا واقعہ بھی ہے۔ حیرت انگیز قوت حافظہ، مفتی بھی تھے، بہت ساری خصوصیات تھی، جس میں سے ایک خصوصیت آپ کا قوت حافظہ بھی بہت اعلیٰ تھا۔ تو وہ کیسا تھا اس کے متعلق اس میں باتیں لکھی ہیں۔ عشق مدینہ، مدینہ پاک سے کیسا عشق تھا اس کے متعلق اس میں باتیں لکھی ہیں، اور حقوق اللہ کی پاسداری، اللہ کے حق ادا کرنے کی کیسی آپ کے اندر احساس تھا اس کے متعلق اس کے اندر باتیں لکھی ہیں۔ سارے اسلامی بھائی اللہ کے ولی کی سیرت جاننے کے لیے اس کتاب کو ضرور حاصل کریں، اسے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے ولی کا فیضان نصیب ہوگا۔ الحمدللہ شعبان المعظم کا مہینہ جاری ہے، اور دعوت اسلامی انڈیا آپ کے سامنے دین کی خدمت انجام دے رہی ہے، جس میں دعوت اسلامی کے آل اوور دا دعوت اسلامی کے 80 سے زائد ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں سے
انڈیا کے اندر 56 سے زائد ڈپارٹمنٹ شعبہ جات میں دعوت اسلامی انڈیا کے اندر کام کر رہی ہیں. تو اب ہر شعبہ جات کروڑوں کے اخراجات چاہتا ہے. یہ شعبہ چلانے کے لیے کثیر رقم کی ضرورت ہوتی ہیں. تو دعوت اسلامی آپ کے زکوٰۃ اور فطرے اور آپ کے نفلی صدقات کے ذریعے اب تک یہ دین کی خدمت انجام دے رہی ہیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. اس سال بھی اپنی زکوٰۃ، اپنے فطرے، بلکہ زکوٰۃ اور فطرے کے ساتھ ساتھ نفلی عطیات بھی دعوت اسلامی کو دے اور دین کی خدمت میں، دعوت اسلامی انڈیا کی دینی خدمت میں اپنا حصہ بھی شامل کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شب برات کے اجتماعات انشاءاللہ عز و جل کئی ایک مقامات پر ہوں گے. 15 شعبان شب برات بالکل بس آنے پر ہیں. آج ہمارے ہند میں 12 شعبان ہیں اور 3 دن کے بعد یعنی 25 تاریخ کو انشاءاللہ عز و جل شب برات ہوگی. اسی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ عز و جل عظیم الشان سنت و بھرا شب برات کا اجتماع ہوگا. پھر اس میں اس میں نماز تسبیح بھی ادا کی جائے گی اور دعا کا سلسلہ بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل. ممکن ہوا تو یہ پورا سلسلہ، یہ اجتماع FGN چینل پر نشر بھی کیا جائے گا. تو آپ جو یہاں کے ہیں رہنے والے بمبئی، تو وہ فیضان مدینہ میں تشریف لائیں اور اس اجتماع میں شرکت کریں. اور جو ہمیں چینل پر سن رہے ہیں FGN چینل پر، یہ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں دعوت اسلامی انڈیا کے تحت اجتماع ہوگا اس میں شرکت کرے. اللہ پاک ہم سب کی اس رات بے حساب مغفرت فرمائے، بلکہ اللہ پاک ہماری ابھی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل ذکر و دعا ہوگی. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله الله
اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، دعا کا وقت ہو چکا ہے. شب جمعہ ہے. دعاؤں کی قبولیت کی جو گھڑیاں علماء نے لکھی ہیں، ان میں سے ایک شب جمعہ بھی ہے. اور ابھی ہم نے روایت بھی سنی کہ اللہ پاک فرشتے کو حکم فرماتا ہے، جو حکم الہی پر یہ صدا لگاتا ہے کوئی مغفرت کا طالب جسے بخش دیا جائے. آئے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے. اس کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ نیکوکاروں کو بھی بخش دیتا ہے، وہ گناہ گاروں کو بھی معاف کر دیتا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ گناہ گار آئے تو صحیح، توبہ کرے تو صحیح. جھوٹے جو جھوٹ بولنے کی عادت میں مبتلا ہے، وہ آئے تو صحیح، اللہ کے حضور توبہ کرے تو صحیح. اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. آئے ہو سکے تو رو رو کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے. رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار وادخلنا جنتک مع الابرار یا عزیز یا غفار یا اللہ یا رحمان یا دیان یا سبحان یا حنان یا منان کر کے توبہ پھر گناہ کرتے ہیں جو جھوٹ سے توبہ کر کے پھر جھوٹ بولتے ہیں جو ہم وہی بدکار ہے کر دے کر حاضر دربار ہے کر دے کرم بے حد ذلیل و خوار ہے کر دے کرم مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے جھوٹے لوگوں کے لیے دوزخ بھی شعلہ بار ہے ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے معاف کر عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا گر کرم کر دے تو جنت میں رہیں گے یا رب اے مولا شعبان المعظم کی 12ویں شب آ چکی ہے بس کچھ دنوں کے بعد شب براءت ہوگی تو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرے گا لیکن اس دن بھی کچھ کم نصیب ایسے ہوں گے جو تیری مغفرت سے محروم رہیں گے یا اللہ لیکن آج اگر کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو تیری مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا ہم اپنے گناہوں سے گندا وجود لیے تیرے در پر حاضر ہے ہم اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اے پروردگار گناہ بخشنے والی ذات تیری ہے گناہوں پر پکڑ فرمانا بھی تیرے ہی دست قدرت میں ہے ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرنے حاضر ہے اے سب سے بڑھ کر فضل فرمانے والے اللہ ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ اپنے کرم سے معاف فرما دے ہم سب کی بے حساب آج کی شب بخشش فرما دے ہم گناہ گار ہے جھوٹے ہیں غیبتیں کرنے والے ہیں طرح طرح کے گناہوں کے مرتکب ہیں لیکن مولا ہم تجھے ہی عبادت کے لائق سمجھتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اے پروردگار انہی نسبتوں کے صدقے آج کی شب ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے اے پروردگار ہمارے والدین کی بھی مغفرت کر دے ہمارے بھائی بہنوں کی استاذ و پیر کی بھی مغفرت کر دے ہمارے مرحومین دوست و احباب رشتہ داروں کی مغفرت کر دے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے ہمیں قبر میں آسانی عطا کر دے یا اللہ ہمیں روز محشر رسوائی سے بچا لے
میزان عمل پر نیکیوں والا پلہ بھاری فرما دے، پل صراط پر ہمیں ثابت قدمی نصیب کر دے، یا اللہ پل صراط با آسانی پار کر کے جنت میں جانا نصیب کر دے۔ اے جنت و دوزخ کے مالک اللہ، ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمیں لمحے بھر کے لیے بھی جہنم میں داخل نہ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے ناتواں بدن پر ترس فرما مولا، ہم دنیا کی گرمی ہی برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کا عذاب کیسے برداشت کرے گی؟ دنیا کا مچھر یا چونٹی کاٹ لے تو ہمیں اچھال کر رکھ دیتا ہے، اگر جہنم میں سانپ و بچھوؤں نے کاٹنا شروع کیا تو ہمارا کیا بنے گا مولا؟ ہمارے ناتواں بدن پر ترس فرما، ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے، ہمیں اپنی رحمت والے گھر جنت میں داخل فرما دے، ہمیں جنت پہ جانے والے اعمال کرنا نصیب فرما دے، جہنم میں جانے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے، ہمیں جھوٹ سے بچا لے، ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں جھوٹی قسمیں کھانے سے بچا لے، جھوٹی گواہی دینے سے بچا لے، جھوٹ بولنا چاہے مذاقن ہی کیوں نہ ہو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچا بنا دے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دے، غیبت سے بچا لے، حسد سے ہمارا دل پاک کر دے، حب جا سے ہمارا دل پاک کر دے، ریاکاری کی بیماری سے شفا دے دے، اے پروردگار ہم سب کو نیک بنا دے، نمازی بنا دے، سنتوں کا عامل بنا دے، تلاوت قرآن کا ذوق و شوق عطا فرما، یا اللہ شب براءت آنے سے پہلے پہلے ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے، ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ روئے زمین پہ جتنے پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما دے، بیماروں کو صحت عطا فرما دے۔ ایک اسلامی بھائی نے پرچی کے ذریعے دعا کا کہا، ان کی والدہ کی طبیعت علیل ہے، تو پریشانی بھی جانتا ہے، تو نام بھی جانتا ہے، اے علیم و خبیر پروردگار اس اسلامی بھائی کی والدہ اور جتنے لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہاں ہیں، تو سب کی بیماروں کو شفا عطا فرما دے، تو سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ عز و جل جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا کر دے، یا اللہ عز و جل بے روزگاروں کے لیے رزق حلال کے اسباب پیدا فرما دے، جو روزی پر ہیں ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما دے، جن کے نکاح ہو چکے ہیں میاں بیوی میں محبت عطا فرما دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرما دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا دے، یا اللہ عز و جل اپنے کرم سے ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما لے، دل کی التجائے جو زبان پر آئی وہ بھی پوری فرما دے، جو التجائے زبان پر نہ آ سکی ہمارے حق میں جو بہتر ہیں تو اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ پیارا پیارا کعبہ دکھا دے، پیارا پیارا مدینہ دکھا دے، یا اللہ اس شب براءت میں انسان کی زندگی کے 1 سال کے معاملات طے ہونے ہیں، ہماری زندگی میں اسی سال جب معاملات طے کیے جائے تو حج کی سعادت لکھتے، ہمیں اپنے پیارے محبوب کے در کی با ادب حاضری نصیب کر دے، پیارے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرما، جنت البقیع ہمارا مدفن بنا دے، جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، یا اللہ پاک مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔
تاجدار حرم تاجدار حرم اے شغل شاہدی تاجدار حرم اے شغل شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم کرم نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہونی کرم غم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ گئے نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبی کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبی دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تو پہ ہر دم کروڑوں تیری یادوں سے معمور سینہ رہے آقا تیری یادوں سے معمور سینہ رہے تیری یادوں سے معمور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ رہے بس میں دیوان بن جاؤں سلطان دی بس میں دیوان بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تو پہ ہر دم پھر بلا
مدینے میں عطار کو پھر بلا لو، مدینے میں بدکار کو پھر بلا لو، مدینے میں بدکار کو اپنے قدموں میں رکھ لو، گناہگار کو اپنے قدموں میں رکھ لو، گناہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تو پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم شاہدی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مجلس برخاست ہونے کے دعا پڑھ لیجئے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کے بڑے بھائی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ان کی شفا یابی کی دعا بھی کیجیے گا۔ یا اللہ پاک، تو ہمارے اسلامی بھائی کو جو ہارٹ اٹیک آیا ہے، تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ یا اللہ عز و جل، تو ہمارے اس اسلامی بھائی کو شفا عطا فرما دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ان کی جو بھی بیماری ہے، تکلیف ہے، وہ دور فرما دے، ان کو شفا عطا فرما دے، ان کی دوا میں تاثیر پیدا فرما دے، ان کے علاج کے سلسلے کامیاب فرما دے۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم و ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا۔ FGN چینل